سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 اور سورہ منافقون کا دوسرا رکوع. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ اکبر. اے ایمان والوں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وانفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو. یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، تم ہمیشہ نہیں رہو گے، تو اس سے پہلے تم فائدہ اٹھا لو اور اس مال کو اللہ کی راہ میں دے کر اپنے لیے جنت میں محلات تعمیر کر لو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے. فیقول ربی، تو وہ کہے اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی. فاصدق، کہ میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا. واکن من الصالحین، اور نیکوکار میں سے ہو جاتا. تھوڑی سی مہلت مل جاتی، لیکن اتنی لمبی زندگی ملی، سوچنے سمجھنے کے لیے وہ کافی تھی. یعنی بتایا بھی جا رہا ہے کہ غفلت مت کرو، ورنہ موت آئے گی تو تمہیں افسوس ہوگا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا، پھر مہلت نہیں ملے گی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اہم چیز تو ایمان ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، حضور کی عظمت کو سمجھنا، تعظیم و توقیر کرنا، اور حضور کی شان جو اللہ نے بیان کی، جو احادیث میں ہے، اس کو ماننا، یہ ایمان کی جان ہے. ہر اس شخص سے دور بھاگیں کہ جس کی گفتگو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کم ہوتی ہوئی محسوس ہو. بس اوقات سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگ ہماری ہاں میں لاتے ہیں، لیکن بڑی وہ مہارت کے ساتھ ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈائریکٹ نہیں کہتے، وسوسہ ڈالتے ہیں. مثلا وہ باتوں میں کہہ دیں گے، مثلا کوئی واقعہ سنایا، اب دیکھیں نا، یہ واقعہ سنا کر دیکھیں کہ تبصرہ سنیں. بس یہ واقعہ اسی لیے ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ سب سے ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. اب واقعہ کس کا چل رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جملہ اس نے کیا کہا ہے؟ جملہ کہا ہے کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. اب آپ اسے پکڑنا چاہیں تو وہ کہے گا میں نے حضور کا ذکر کب کیا، لیکن کس انداز میں اس نے ذہن میں بات ڈال دی کہ بندہ کہے گا ہاں یار یہ بات تو ہے، پھر اس کا ذہن یہ بن جائے گا حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ جس رب نے قرآن نازل کیا، قرآن میں حضور کی شان بیان کی گئی اور احادیث میں حضور کے مقام و مرتبے کو. حقیقی طاقتیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جس کو جو طاقت دی، حضور کو وہ ساری طاقتیں دیں، اس سے بڑھ کر طاقتیں عطا فرمائیں. اسی طرح ایک جملہ، بھائی دیکھو سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھو اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین رکھو. اب یہ جملہ ایسا ہے کہ آپ پکڑنے جائیں تو وہ کہے گا میں نے حضور کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن جب وہ غیر اللہ کہہ رہا ہے تو غیر اللہ میں رسول اللہ بھی آ گئے. یعنی اس کی مراد یہ کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ کے فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے بے شمار طاقتیں رکھتے ہیں.
اب ہم جب یہ کہیں گے تو سامنے سے کہے گا نہیں ہم بھی اس کو مانتے ہیں، ایسی کوئی بات تھوڑی ہے، میری مراد تو یہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی میں طاقت نہیں ہے، ذاتی طاقتیں نہیں۔ یہ اس طرح باتوں کو گھمائیں گے، لیکن عام لوگ ان کی باتوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور بات سنے تو عاشق رسول کی سنے، بات سنے تو اولیاء سے محبت کرنے والے کی سنے۔ اور اگر کوئی بے ادب گستاخ آئے اور وہ قرآن و حدیث کی باتیں کرنا شروع کرے تو اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں جو تابعی بزرگ جنہوں نے صحابہ سے فیض حاصل کیا، حضرت محمد بن سیرین نے جو کیا وہی ہم کریں۔ کہ آپ کے پاس دو بدعقیدہ آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، آپ نے فرمایا حدیث تو ایمان کا نور ہے، لیکن تمہارے منہ سے مجھے حدیث نہیں سننی، یعنی حدیث سنوں تو کسی نیک آدمی کے منہ سے سنوں، تمہارے منحوس منہ سے مجھے حدیث نہیں سننی۔ تو وہ کہنے لگے جناب ہم آپ کو، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حدیث میں کوئی رد و بدل کر دیں، تو چلیں ہم آپ کو قرآن کی دو آیتیں سناتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی انگلیاں کان میں ڈالی اور فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں، مجھے تمہارے منہ سے قرآن کی دو آیتیں بھی نہیں سننی۔ تو بعد میں کسی نے کہا کہ آپ سن لیتے، اب نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ یہ قرآن کی دو آیتیں کر کے کوئی ایسی تشریح کر دیں غلط جو میرے دل میں بیٹھ گئی اور میرا ایمان برباد ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ حالانکہ محمد بن سیرین کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت امام اعظم ان کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے حضرت امام اعظم کو خواب کی تعبیر بتائی۔ اتنے قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔